بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے. السلام علیکم. اور آپ مجھے سن رہے شبانہ کو آن ریڈیو سیرا، ریڈیو رمضان پر 1575 AM پر. اسٹوڈیو کا نمبر 011638488786 پر آپ کال کر سکتے ہو انشاءاللہ تعالی. ٹیکسٹ کرنا چاہتے ہو تو آن 07305828531. ہم اپنی اس خوبصورت سی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں، بچوں کے حوالے سے، بڑوں کے حوالے سے، بزرگوں کے حوالے سے. ہمیں سب بتائے، ہم سب جانتے ہیں کس کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنا چاہیے، لیکن جان بوجھ کے ہم پھر بھی الٹے برتاؤ کرتے رہتے ہیں. بچوں کی تعلیم کی بے حد فکر کرنی چاہیے. آج کل دینی تعلیم کے انہماک اور غلبے کی بنا پر اسلام کی موٹی موٹی باتوں سے بھی ہمارے بچے ناواقف اور انجان ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی مکتب میں بچے طلبہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے 4 خلیفہ کون ہیں. مختصر سا سوال. ہم بچوں کو چھوٹے چھوٹے اگر باتیں بچپن سے سکھایا کریں نا تو ان کے دماغ میں سنک کر جاتی ہے اور انہیں قائم کی یاد رہ جاتی ہے. لیکن ہم اپنے خلیفہ، اپنے صحابہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں سکھاتے. تو اسی طرح ایک مرتبہ کسی مکتب میں طلبہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے 4 خلیفہ کون ہیں، ان کے نام بتاؤ. تو بس بچوں نے جواب دیا اسماعیل خلیفہ، غلام خلیفہ، اقبال خلیفہ اور حامد خلیفہ. خلیفہ کا مطلب ہے بال کاٹنے والے. نائی کو کہتے ہیں، بال کاٹنے والے کو کہتے ہیں. تو گویا اس بچے نے اپنے محلے کے بال کاٹنے والے 4 نائی کے نام سنا دیے. یہ کس قدر افسوس کی بات ہے. اللہ اکبر. ہمیں بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے. اور بچے اسکول میں جانے لگے تو وہ اسکول کی تعلیم سے آگاہ ہو ہی جاتے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی بات تو بچے چھوٹے سے بڑے ہوتے، ماں کی گود ہی ان کا پہلا اسکول ہوتا ہے، پہلا سبق ہوتا ہے، وہیں پہ تو سیکھتے ہیں. تو کیوں نہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچوں کو آگاہ کیا جائے. ہم لوگ کھانا ایسا ویسا نہیں کھاتے بلکہ عمدہ سے عمدہ غذا کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہماری زبان گندی چیزوں میں لپٹی رہتی ہے. تو پھر ہماری زبان سے ایسے ویسے کلمات جسے دوسروں کے دل زخمی ہو کیوں نکلتے ہیں، بلکہ زبان سے نکلنے والے الفاظ و کلمات عمدہ سے عمدہ اور دل موہ لینے والے ہونے چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچو کہ مجھے اس وقت پر کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے. کہاں سوچتے ہیں؟ کہتے نا سوچ کے پھر بولنا چاہیے، لیکن ہم پہلے بولتے پھر سوچتے ارے میں نے یہ کیا کہہ دیا. ایک خوبصورت سی بات مجھے یاد آئی کہ ایک مرتبہ میرے پاس مختلف علاقے کی 2 عورتیں آئیں. دونوں کی ضرورت ایک دوسرے سے مختلف تھی. ایک نے کہا کہ حضرت دعا کیجیے کہ شادی ہونے کے 10 سال، مطلب میری شادی ہو گئی 10 سال ہو گئے، اب تو کوئی اولاد نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس مال بے انتہا ہے. دوسری نے کہا کہ حضرت دعا کیجیے 6 اولاد ہے مگر گزارا نہیں ہوتا، گزارے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ سنتے ہی میں نے فوراً دونوں کو ایک دوسرے کے حوالے سے جواب دیا. جس کے پاس بچے تھے ان کو دیکھ کر کہا کہ اس بہن کو بچے نہیں ہے تو یہ بیچاری کتنی پریشان ہے. مالدار ہے، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی کتنی پریشان ہے. تجھے خدا کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صاحب اولاد بنایا. جہاں تک گزارے کا تعلق ہے اس بارے میں محنت کر کے خدا سے مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور وسعت پیدا کرے گا انشاءاللہ. آخر روزی کا ذمہ دار وہی تو ہے. اور بے اولاد عورت سے کہا کہ اس بیچارے کے پاس گزارا نہیں ہے، اولاد ہے، اس کی وجہ سے کتنی پریشان ہے. اللہ تعالیٰ نے تجھے مال دیا ہے، تو اس پر شکر ادا کر. اس شکر گزاری پر اولاد جیسی نعمت بھی دے گا. ہاں، دعا میں یہ کہنا کہ اللہ آپ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال کو استعمال کرنے والا پیدا فرما. کتنی خوبصورت دعا کرنے کے لیے کہا کہ دعا اس طرح کرنا کہ اے اللہ آپ کے دیے ہوئے پاکیزہ مال کو استعمال کرنے والا پیدا فرما. ایسی دعا کی برکت سے کفار کے اس عمل کی تردید بھی ہو جائے گی. کفر کرتے ہیں ہم، ناشکری کرتے ہیں، جو فقر و فاقے کے اندیشے سے اولاد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے. کیا بعید ہے کہ آیت کریمہ کی اس مقتضی پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اولاد سے تیری گود بھر دے. میں نے تو ان دونوں کو یہ جواب دے دیا، مگر ساتھ ہی اس واقعے سے یہ عبرت بھی حاصل ہوئی کہ اس دنیا میں ناممکن ہے کہ ہر آدمی خدا کی ہر طرح کی نعمت حاصل کر کے خوشحال ہو جائے، ورنہ تو پھر جنت کا لطف کیا رہے گا جہاں ہر نعمت حاصل ہوگی، کیونکہ دنیا میں ہر انسان خوش نہیں ہے. بہت ہی خوبصورت فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ ہر آدمی خدا کی ہر طرح کی نعمت حاصل کر کے خوشحال ہو جائے، ورنہ تو پھر جنت کا لطف کیا رہے گا جہاں ہر نعمت حاصل ہوگی. یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی پریشان ہو تو فوراً خدا کی دی ہوئی کسی نعمت کا استخسار کر کے مطلوبہ نعمت حاصل کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ تعجب ہے کہ لوگ موت کے نام یا موت سے تصور و خیال سے
سے ہی گھبراتے ہیں، حالانکہ موت تو بارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اللہ کی جانب سے تحفہ ہے، اور یہ فطری بات ہے کہ آدمی تحفے سے خوش ہوتا ہے، اس میں بھی اگر وہ تحفہ کسی بڑے کی جانب سے ہو تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور خدا سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں، اس کی جانب سے بھیجے ہوئے اس تحفے سے آدمی کو بے حد خوشی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بچہ کیچڑ میں سے گزر رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ بیٹا سنبھل کر۔ بچے نے جواب دیا کہ حضور آپ تو مجھ سے بھی زیادہ سنبھل کر چلیے، میں گروں گا تو فقط میرا نقصان ہوگا، اور آپ پھسلے تو پوری امت کو نقصان ہوگا۔ سبحان اللہ، کیونکہ آپ تو امت کے امام ہیں۔ مثلا دیکھیے، جب بچہ حرکت کرتا ہے تو چلنا شروع کرتا ہے تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آگے کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے باوجود وہ پیچھے کی جانب لڑک جاتا ہے، کبھی گر جاتا ہے، کبھی اٹھ جاتا ہے، مگر وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتا ہے، آخر ایک نہ ایک دن آگے کی طرف چلنے میں کامیابی پا ہی لیتا ہے۔ ایسی ہی معرفت میں وساوس، خیالات فاسد وغیرہ کے ہجوم و تلاطم سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے، مگر ہمت باندھے رکھتا ہے نا، مگر ہمت باندھے رکھتا ہے، سبحان اللہ، اور کام کرتا رہتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ترقی کی منزلیں ضرور نظر آئے گی، ایک نہ ایک دن اپنے منزل مقصود تک ضرور پہنچے گا، سبحان اللہ۔ اسی طرح بچہ اپنی ماں کا دودھ پینے کے بعد آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے، یہ در حقیقت غذا ملنے پر اللہ کے شکر کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نعمت ملنے پر شکر ادا کرتا رہے ہمیشہ۔ ایک شعر عرض کرتی ہوں، اس کے بعد اس کو ختم کرنا چاہوں گی۔ کب تک رہو گے مشغول اپنی ہی گفتگو میں، کب تک رہو گے مشغول اپنی ہی گفتگو میں، یہ وہ زمانہ ہے جہاں عزیزوں کو کچلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ زمانہ ہے جہاں عزیزوں کو بھی کچلا جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ۔